الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. وکم من قریۃ اہلکناھا فجاءھا بأسنا بیاتا او ھم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے تمہاری طرف اتاری گئی ہے تو تمہارے سینے میں اس سے تنگی نہیں ہونا چاہیے تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے اور تاکہ وہ یاد دہانی ہو ایمان والوں کے لیے. پیروی کرو اس تعلیم ہدایت کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے فرضی اولیاء رہنما اور مددگاروں کی پیروی نہ کرو. تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تو راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آیا، یا اس حال میں آیا کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے. تو جب ہمارا عذاب ان بستیوں پر آیا تو ان کی صدا اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے. تو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور بار پرس کریں گے اور ان پر حقیقت حال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر. اور ہم کہیں غائب نہیں تھے. اور اس روز وزن حق ہی میں ہوگا تو جن لوگوں کی تولیں وزنی ہوں گی تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن لوگوں کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے. اور یقیناً ہم نے تم کو اقتدار بخشا زمین میں اور پیدا کیے تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب. تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. یہ سورہ الاعراف کا پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس کی ہدایت کے ذریعے اپنا ذہن و فکر بنائیں اور زندگی کو سدھاریں. حروف مقطعات ہیں الگ الگ حروف جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان پر تفصیل سے میں بتانے کی کوشش کروں گی. کتاب کے معنی لکھنا، اکٹھا کرنا، لیکن یہ لفظ مکتوب کے معنی میں آتا ہے یعنی لکھا ہوا یا اکٹھا کیا ہوا. تحریر میں حروف معانی اور الفاظ عبارتیں اکٹھا ہوتی ہیں، اس لیے اس کے معنی لکھنے یا لکھا ہوا نوشتہ اور تحریر کے آنے لگے. قرآن اور اس کی ہر صورت اور ہر آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس یقین اور اذعان کے ساتھ جو شخص قرآن کا مطالعہ کرے گا وہی اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے گا. قرآن غور و فکر کے لیے ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس پر ایمان لانا، اس کی دعوت اور پیغام سے بندگان خدا کو روح شناس کرانا اور اس کو قبول نہ کرنے والوں کو انکار کے بھیانک انجام سے ڈرانا خود اللہ کے نبی کے لیے بھی ضروری تھا، کیونکہ کسی شخص کو جب تک اس کے حق ہونے کا اذعان اور یقین نہیں ہوگا تب تک وہ اس کی دعوت و تبلیغ اور انداز کا حق بھی ادا نہیں کر سکے گا. اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے راہ آزمائشوں کی راہ ہوتی ہے. طرح طرح کی تکالیف اور مصائب کا، شدتوں کا اور ظلم و ستم کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو پیش کرنا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنا اور اس کے ذریعے بندگان خدا کو ڈرانا بہت ہی مشکل یا یہ سمجھ لیجیے کہ جان جوخم کا کام ہوتا ہے. اس لیے اس کی طرف سے دل میں کوئی تنگی، سینے میں کوئی گھٹن اور طبیعت میں کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے اطمینان قلب اور انشراح صدر کے ساتھ بغیر جھجک کے دعوت و تبلیغ کی جد و جہد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی کی اتباع اور پیروی میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت
کا فریضہ ادا کرنے والے تمام داعیان حق اور مبلغین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایمان پختہ اور عزم راسخ ہو، ورنہ یہ کام کم حوصلہ اور بے ہمت لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری یہ تھی کہ تمام مبلغ حضرات کی آج بھی یہی ذمہ داری ہے کہ جو بندگان خدا دین حق سے محروم ہیں ان تک دین حق پہنچائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی دعوت قبول نہ کرنے والوں کو انکار کے بھیانک انجام سے ڈرائیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو تذکیر اور یاد دہانی، نصیحت کرنے اور ان کے اصلاح سدھار کی فکر سے بھی ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عہد میں عموماً داعیان اسلام مسلمانوں ہی میں سے میسر آئیں گے، اگرچہ غیر مسلموں سے بھی ہمیشہ اسلام کو نیا خون میسر آتا رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن کا پیغام بندی رب کا پیغام ہے، لیکن وہ اپنی دعوت کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کرتا ہے۔ یہاں اس نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ اتباع پیروی کرو، یعنی قرآن شریف میں جو سورت پڑھی ہے میں نے، جو رکوع پڑھا ہے، اس میں کیا ہے کہ قرآن شریف اللہ کے بتائے ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے اللہ نے، اس کی ہمیں اتباع پیروی ضروری کرنا چاہیے، ان احکام، ہدایات اور قوانین کی جو ہم لوگوں کی طرف نازل کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہاری سب کی جانب نازل کیے ہیں، اور ساتھ ہی منفی انداز میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے تاکہ کوئی گوشہ بھی اس پوشیدہ نہ رہے کہ اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ دوسرے رہنماؤں، دوسرے سرپرستوں اور دوسرے لوگوں کے احکام، قوانین اور ہدایات کی پیروی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی ہے اس کے ذریعے ہمیں دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت انداز پیغام سے چند باتیں جو وہ ہمارے سمجھنے کی ہیں، جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جو میں آپ کو اب بتانے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات، احکام و قوانین پر عمل کرنا فرض ہے، اور اس کی عملی شکل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر جو تعلیم و ہدایت نازل ہوئی ہے اس پر چلیں، اور اللہ کے رسول کی رسالت تسلیم کر کے اس کی پیروی کریں۔ اللہ کا وجود، توحید اور صفات تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رب ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ رب خالق، مالک اور حاکم کو کہتے ہیں، آقا و مولا ضرورت پوری کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن رہنمائی اور ہدایت لازماً شامل ہے ربوبیت میں، یعنی جس کو ہم رب مانیں، جو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، تو وہ ہمیں رہنمائی اور ہدایت ہمیں جو دیتا ہے وہ اس میں ضروری شامل ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اس کی احتیاج ہم پہلو ہے، یعنی ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے لیے ہدایت، احکام اور دستور قوانین کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نے اس کی حاجت بھی پوری کرنے کے لیے کی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کے ذریعے پوری کی ہے، اور اس کا سلسلہ قائم کیا ہے، جو کب سے شروع ہوا ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام سے، یعنی جو پہلے انسان تھے دنیا میں، ان سے، اور جو سلسلہ کب ختم ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے تمام پیغمبر اللہ کا قانون لائے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو نبی و رسول، جو پیغمبر آئے وہ کیا کریں؟ انہوں نے کیا کرا؟ وہ اللہ ہی کا قانون لے کر آئے۔ اللہ نے جو ہدایات، احکام اور قوانین اتارے ہیں وہ پوری زندگی سے متعلق ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک گوشہ ہماری زندگی کا ہے جس میں ہم ایمان لے آئیں بس کافی، نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اسلام ہی کے مطابق ہو۔ زندگی کے تمام گوشوں اور میدانوں میں اللہ ہی کی ہدایات اور احکام اور قوانین پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے خلاف غیر اسلامی قوانین و احکام اور غیر اسلامی ہدایات اور تعلیمات پر زندگی کے کسی گوشے اور کسی بھی اس میں کام میں بغیر اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے علاوہ ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی اتباع پیروی سے آزاد جو ہم لوگوں کے کوئی ہمیں بتائے یا کوئی رہنما ہے، وہ لیڈر ہے، ان کو ہمیں نہیں ماننا ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے مشائخ ہوں، شیخ ہوں یعنی، اور علماء ہوں، لیکن اگر ان کی باتیں جو وہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو ان کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آدمی جن لوگوں کی بھی پیروی کرتا ہے ان کو وہ اپنا اولیاء اور سرپرست بناتا ہے، چاہے دل سے ان کو برا جانتا ہو۔ آخر میں فرمایا، تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یعنی انسانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، اس طرح بھی
انہیں جھنجھوڑا گیا ہے اور نصیحت قبول کرنے اور ہدایت پر آنے اور حق کو قبول کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور داعیان اسلام یعنی اسلام کی جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان سے بھی یہ سبق پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ ہم لوگ مایوس نہ ہوں۔ داعیان اسلام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں سے کچھ زیادہ توقعات قائم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بس اپنا کام کرے جائیں، کہ قبول یا نہ قبول کرنا لوگوں کا، انسانوں کا کام ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے داعیان اسلام پہ، بس وہ اپنا کام کریں اور دین کی ساری باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں۔ آگے سورہ اعراف ہی میں انذار سے فائدہ نہ اٹھانے والوں اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کا انکار کرنے والوں، رسولوں کو جھٹلانے والوں کے انجام اور تباہی کی مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اور کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی آبادیاں تھیں جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ راتوں رات ہمارا عذاب آ گیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ دن دہاڑے دوپہر کو، جس وقت وہ آرام میں تھے، یعنی کون لوگ؟ جو اللہ کے نافرمان تھے اور نبیوں کا کہنا نہیں مانتے تھے، تو کسی وقت بھی جس وقت آرام میں مبتلا تھے، چاہے وہ رات تھی یا دن تھا، دوپہر تھی، اس پر ہمارا عذاب آ گیا ہے۔ اس وقت ان سے سوائے اس کے کوئی بات نہ بن پڑی کہ اپنے جرم کا صاف صاف اقرار کرنا پڑا کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے۔ تب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، ہم تک ان کی دعوت اور پیغام پہنچایا گیا تھا، مگر ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور ان کی دعوت پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس طرح اے اہل عرب، اے مشرکین مکہ اور اے دنیا کے لوگوں، تم بھی اگر ہمارے رسول یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، ان کی دعوت اور پیغام قبول نہیں کرو گے، تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو پچھلی جھٹلانے والی قوموں کا ہوا۔ آخرت کی بات پرس اور حساب کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں، نبیوں، رسولوں سے بھی بات پرس ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ان نبی اپنے وقت کے لوگوں کو جو بتاتے ہیں دین کی تعلیمات، انہی سے بات پرس ہوگی، بلکہ ان نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے بھی بات پرس ہوگی اور ان سے بھی جواب طلب کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کا کام، یعنی اللہ نے جو تمہیں اپنا ایلچی مقرر کیا تھا وہ کام پورا کرا یا نہیں کرا، اپنا پیغمبر بنایا تھا تو تم نے صحیح پیغام پہنچایا یا نہیں، اور تم نے فریضہ نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں۔ مگر کیا وہ لوگ بچ جائیں گے جن کی طرف رسولوں کو مبعوث کیا گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب رسولوں تک سے بات پرس ہوگی تو جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے تو اور پہلے حساب کتاب لیا جائے گا اور ان سے تو اور زیادہ بات پرس ہوگی۔ در حقیقت کفار، مشرکین اور جھٹلانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں سے تو سوال اور بات پرس اس لیے ہوگی کہ وہ اپنی کی سزا پائیں گے، اور پیغمبروں سے سوال اس لیے ہوگا تاکہ وہ اپنے کارناموں کا انعام پائیں، کیونکہ انہوں نے صحیح پہنچایا ہے نا، تو ان سے پوچھا جائے گا، یعنی ان سے یہ حقیقت کہلوائی جائے گی ہاں ہم نے پہنچا دیا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنا کر رہے ہوئے کاموں کا انعام پائیں گے، اس لیے ان سے پوچھا جائے گا۔ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے حساب ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنا فریضہ پورا انجام دیا ہے، صحیح بالکل، لیکن انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی بھی نبی نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے اس انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نبیوں، رسولوں کا بھی حساب ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہی کہ وہ اپنے علم سے کام لے کر ہر ایک کو بتا بھی دے گا کہ پیغمبروں نے کس قدر وفاداری و تعاون کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے، اور جن لوگوں کی طرف وہ لوگ مبعوث ہوئے تھے انہوں نے کس قدر بے وفائی اور سرکشی اور نافرمانی کے ثبوت دیے تھے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ان کا پیغام حق قبول نہیں کیا، اور انکار حق، تردید حق میں کس قدر پستی میں گر گئے، کیونکہ جب رسولوں کو مبعوث کیا گیا تھا اور جب انہوں نے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی جانیں گھلائیں تھیں، یعنی بہت ہی زیادہ محنتیں کری تھیں، اور جب انکار کرنے والوں نے انکار اور کفر پر اصرار کی حد کر دی تھی اور حق کی مخالفت میں عناد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو اللہ کیا کہیں غائب ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، وہ ان کے کرتوتوں اور کارناموں سے بچش میں خود مشاہدہ کر رہا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ ہاں بندے کیا کیا کر رہے ہیں، اور میرے رسول بھیجے ہوئے اور پیغمبر اپنی جو پیغام بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح محنت سے اور سرگرمی سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اس روز اعمال کا وزن بالکل حق ہوگا، یعنی اعمال جو ہیں تولے جائیں گے تو پہلے ایمان کی طاقت سے
اس جیسی حقیقتوں کو مان اور تسلیم کیا جاتا تھا کہ غیر مادی چیزوں کا جیسے اعمال خیر اور اعمال شر کا وزن کیا جائے گا، لیکن آج جب کہ گرمی اور سردی کو انسان کے ایجاد کیے ہوئے آلات سے ناپ لیا جاتا ہے، ہواؤں کا رخ اور بارش کا وقت معلوم کر لیا جاتا ہے، آج اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی الجھن باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس روز وزن صرف حق میں ہی ہوگا اور ناحق، باطل اور برے اعمال اور کفر و شرک میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے اعمال جو ہوں گے، جن لوگوں کے نیک اعمال والے جو لوگ ہوں گے، جو سچے اور پکے مسلمان ہوں گے، انہی کو وزن، ان کے ہی اعمال کا وزن ہو جائے گا، اور جو معاشیات میں کفر شرک میں اور کافر تھے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کافر ہیں، انہوں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے۔ وزن صرف نبیوں کی تعلیمات اور ان کے مطابق عمل میں ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کی میزانیں تولیں بھاری اور وزنی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ان میں وزن حقیقی کی وجہ سے ہوگا، تو ایسے ہی لوگ فلاح بہبود اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو سچائی اور اس کے مطابق عمل سے محروم رکھا ہوگا، ان کی میزانیں بالکل ہلکی ہوں گی، ان میں وزن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی برائیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جس کا کوئی وزن نہیں ہے تو سمجھو وہ برائیوں میں ملوث تھا، کافر تھا، اور جن کے اعمال بھاری ہوں گے تو سمجھو وہ نیک عمل کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا وزن بھاری ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی آیات پر ظلم کرنے کا، ان کو جھٹلانے اور ان کو تسلیم نہ کرنے کا، زمین میں رہنے بسنے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اسباب زندگی اللہ نے پیدا کیے ہیں، کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے سازگار مفید اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے بے شمار چیزوں پر تصرف اختیار دیا ہے، اور زمین میں اقتدار سے بھی اللہ ہی نوازتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ کے وفادار اور فرمانبردار بن کر رہنا چاہیے۔ یہی کائنات کی فطرت ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے، اور یہی سب کچھ تمام نبیوں اور پیغمبروں کی دعوت اور تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو، سبھی لوگوں کو اسی کے شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ بٹ انسانوں کا کیا حال ہے؟ انسانوں کا حال یہ ہے وہ کم ہی شکر گزار بنتے ہیں۔ قرآن کے اندر حروف مقطعات یا دوسری آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ کچھ آیات کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بددل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جو واضح اور کھلی ہوئی آیات ہیں ان کا مطالعہ اور اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی شک و شبہ میں نہ پڑیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہی اترا ہے، اسے کلام الہی تسلیم کر کے اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، اس کے تقدس اور احترام اور آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کی تلاوت اور مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی لگاتار ہی اس کا مطالعہ قرآن شریف کا اور تلاوت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اس پر مسلسل کاربند رہیں اور کچھ بھولیں نہیں اپنی زندگی میں۔ قرآنی افکار، ہدایات اور اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے راہ میں بے شمار شیاطین آڑے آتے ہیں، اور طرح طرح کی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد سے دل میں کوئی تنگی اور طبیعت میں کوئی کڑھن اور حوصلے میں کوئی پستی نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کا پیغام اللہ کا پیغام اور نظام اللہ کا اتارا ہوا ہے، اس لیے اس فریضے کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کرے گا، اپنے مبلغین دین کی مدد کرتا ہے اور کرے گا، اور اس کی نصرت اور یاوری ضرور حاصل ہوگی۔ اگر داعی کو اپنی دعوت کے سلسلے میں انشراح صدر اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا تو انذار کا فریضہ ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے اطمینان قلب حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد اس کے دعوت و تبلیغ ہی ہے، یعنی قرآن کا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تبلیغ کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے قرآن کو اتارنے کا، جب تبلیغ کی جائے گی تبھی تو دوسروں تک باتیں پہنچیں گی، اور اس کی دعوت قبول نہ کرنے کا کہ بھیانک انجام سے ڈرانا بھی اس کا مقصود ہے، یعنی اس کو ڈرانا بھی چاہیے، انذار بھی کرنا چاہیے لوگوں تک کہ اگر اس پر عمل نہیں کیا، یہ باتیں نہیں سنی قرآن شریف کی، تو اس کا انجام بہت ہی زیادہ بھیانک ہوگا۔ انذار سے ایک لازمی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو یاد دہانی ہوتی ہے، مبلغ اور داعی جب دوسروں کو دعوت دے گا اور اس کے انکار جھٹلانے کا انجام بیان کرے گا تو یقیناً خود اس کی بھی اصلاح ہوگی، وہ یقیناً متاثر ہوگا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جب ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں، یا کوئی بھی نیک آدمی جب دوسروں کو بتائے گا، دین کی تبلیغ کرے گا تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، یقیناً اثر ہوگا۔ یہ فائدہ ہے مبلغ کا اور داعی کا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات، احکام، قوانین پر چلنا فرض ضروری ہے، قرآن اسی کی دعوت تمام لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے قانون، ہدایت اور احکام کے علاوہ دوسروں کے احکام، قوانین
اور ہدایات پر چلنے کی قرآن ممانعت کرتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں قوموں کا مورال یعنی طاقت اور کردار جو ہے برباد ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں قومیں تباہ ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے اور اب بھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں تمام لوگوں سے بات پرس ہوگی جن کی طرف اس نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور خود رسولوں سے بھی بات پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے علم کی بنیاد پر ہر ایک کے حالات اور اعمال بیان کرے گا۔ آخرت میں وزن صرف حق میں ہوگا، آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا، یہ بات حق ہے۔ جن لوگوں کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن لوگوں کے اعمال بے وزن ہوں گے وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ کی آیات پر ظلم کرنے کے نتیجے میں آدمی گھاٹے سے یا ناکامیوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ زمین میں اقتدار اختیار اور تصرف کی آزادی انسان کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ تمام اسباب زندگی کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائے ہیں۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ لوگ ان بے شمار نعمتوں پر غور کریں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہیں، یعنی اس کا وفادار فرمانبردار بنیں، اور اس کے علاوہ کسی کی ہدایت اور احکام اور قوانین پر نہ چلیں، کیونکہ یہ اللہ سے بے وفائی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔